اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا شکر ہے میں خیریت سے ہوں۔ کافی دن سے ویڈیو بنا نہیں پایا، کچھ مصروفیت تھی۔ آج ایک بہت ہی اہم سوال ایک ویڈیو کلپ کے ذریعے سے پوچھا گیا ہے، اس کا ریفرنس دے کے کہ داڑھی کے بارے میں کوئی مفتی صاحب ہیں، وہ امریکہ میں شاید مقیم ہیں، انہوں نے غامدی صاحب کے خلاف یا غامدی صاحب کے ایک ویڈیو پہ اعتراض کیا ہے اور کچھ باتیں بتائی ہیں۔ 22 منٹ کا تقریباً ویڈیو ہے۔ تو مجھ سے جواب طلب کیا گیا ہے کہ مجیب بھائی آپ اس پہ بتائیے کہ یہ مولانا جو کہہ رہے ہیں، جو ان کی دلائل ہیں، وہ کس حد تک اوتھینٹک ہے اور کس حد تک قابل قبول ہے۔ تو ایک ہلکی سی جھلک میں آپ کو دکھا دوں، دیکھ لیجئے پہلے۔ بہت خوب لائے اسکالر صاحب جی، نقطہ اٹھایا انہوں نے جی، اللہ اکبر، کہ بھی قرآن میں بیان نہیں ہوا لہٰذا وہ دین نہیں ہے۔ تو اگر جو دین کے ہونے کے لیے قرآن میں بیان ہونا ضروری ہے تو پھر آپ جو سر پہ بالوں کی زلفیں کیوں رکھتے ہیں؟ وہ قرآن میں کہاں بیان ہوا ہے؟ آپ زیر بغل بال کیوں مونڈتے ہیں؟ وہ قرآن میں کہاں بیان ہوا ہے؟ زیر ناک بال کیوں مونڈتے ہیں؟ وہ قرآن میں کہاں بیان ہوا ہے؟ حالانکہ ان سب کو آپ دین سمجھتے ہیں۔ بالوں کی زلفیں، اس کو بھی آپ سنت و دین سمجھتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ آپ زیر بغل بال صاف کرتے ہو، اس کو بھی دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اتنا عرصہ نہ بال صاف کے تو یہ پرابلم ہے، یہ وعید ہے۔ پھر زیر ناک بال صاف کرتے ہیں، اس کو بھی آپ دین و سنت سمجھتے ہیں۔ تو یہ سارے امور جن کو آپ دین سمجھ کے کرتے ہیں، وہ قرآن میں کہاں بیان ہوئے؟ جب وہ قرآن میں بیان نہیں ہوئی تو پھر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ نے صرف قرآن کو ہی دلیل شرعی سمجھ لیا، اس کی کیا دلیل ہے؟ کیا آپ کہتے ہیں صرف قرآن میں نہیں ہے لہذا نہیں؟ چلیے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات ان کی کر دوں، خاص طور پہ وہ صاحب سے جنہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ مجیب بھائی آپ بھی جو ہے داڑھی کو سنت نہیں مانتے، لہٰذا یہ بیان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میرے بھائی، اگر آپ داڑھی کو سنت مانتے ہیں تو بخوشی رکھیے۔ آپ کو کسی پہ تھوپنا، کسی پہ فرض کر دینا، کسی سے منوا لینا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھی یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ اے نبی آپ کوئی حوالدار بنا کے نہیں بھیجے گئے ہیں۔ انما انت مذکر، آپ کو میں نے صرف اور صرف سمجھانے والا، پیغام پہنچانے والا رسول، نبی بنا کے بھیجا ہے۔ زبردستی کرنا، لست علیہم بمسیطر، آپ کو میں نے ان کے اوپر داروغہ بنا کے نہیں بھیجا ہے، بلکہ یہ تو رسول کی پوزیشن ہوگی۔ خود اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ تم کو میری فرما برداری بھی کرنا یا نہیں کرنا تمہاری اپنی مرضی ہے، تم چاہو تو مانو، نہ چاہو تو نہ مانو۔ من شاء یؤمن من شاء یکفر، میری کتاب پہ جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے اس سے کفر کرے۔ بھائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ایک کرائٹیریا بنا دیا ہے، ایک نظام قائم کر دیا ہے، ایک سسٹم بنا دیا ہے کہ یہ دنیا میں انسان کو بھیج کے اس کی عقل کا، اس کے صبر کا، اس کے شکر کا امتحان لے سکوں۔ اللہ کو تو پتہ ہے یہ کیا کرنے والا ہے، کتنے لوگ جنت میں جانے والے ہیں، کتنے لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، کتنے لوگ اپنی عقل استعمال کرنے والے ہیں، کتنے لکیر کے فقیر بن کے گزارنے والے ہیں۔ اللہ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے، ورنہ وہ اللہ ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ ایسا نہیں ہے نا کہ وہ انتظار کرتے بیٹھا ہوا ہے کہ کل مجیب صاحب شراب پئیں گے یا جو ہے قرآن کی دعوت دیں گے۔ اللہ بے خبر تو نہیں ہے کہ کل کو وہ کوئی آدمی کوئی کام کرے یا نہیں کرے۔ تو اللہ کو تو پتہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق کا بنانے کا، ایک ایسی تخلیق کا ارادہ کیا جس کو پورا عقل و شعور دیا جائے، پوری سمجھ دی جائے، اس کے ساتھ آزادی دینا یہ اس بات کا حق تھا کہ بغیر آزادی کے آپ آزمائش کیسے کریں گے؟ آپ اپنے نوکر کو آزمانا چاہتے ہیں تو اس کو پوری آزادی دے کے دیکھیے، غلہ اس کے ہاتھ میں دیجئے، چابی اس کے ہاتھ میں دیجئے،
پھر دیکھیے کہ وہ چوری کرتا ہے یا نہیں کرتا. آپ بچے پہ بھروسہ کر کے اس کو بولیے کہ بیٹے ہم کو آپ پہ بھروسہ ہے, آپ یہ پیسے لیجئے, کالج جائیے, کالج سے واپس ہوتے وقت یہ اور یہ سامان لے کے آئیے, یہ مہینے بھر کا خرچ ہے, آپ اس میں چلا کے بتائیے. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ چور ہے یا نہیں ہے. آپ 25 سیکیورٹی کیمرے لگا دیں گے, اس کی آزادی پہ بھی قابض ہو جائیں گے, تو پھر بیچارے کو امتحان دینے کا ٹائم ہی کہاں سے ملے گا؟ پھر انعام کا مستحق کیسے ہوگا وہ؟ آپ نے تو جیل میں رکھا ہے اس کو. جہاں پانی پینے کو نہیں مل رہا ہے آپ بول رہے ہیں شراب تم پہ حرام ہے, زنا تم پہ حرام ہے, تم کو یہ ٹائم پہ اٹھنا ہے, یہ ٹائم پہ سونا ہے. ارے بھائی آپ نے ساری پابندیاں وہاں لگا دی ہیں, اب پھر آزادی کا کیا سوال ہے؟ لہٰذا ساری ڈیٹیل بتانے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی اور اختیار دیا ہے. من شاء یؤمن من شاء یکفر. اور وہ کیا ہے, میں نے دونوں راستے بتا دیے ہیں کہ بھلائی چاہے تو بھلائی کرے, برائی چاہے تو برائی کرے. اسی بات کو سورہ شمس میں بھی بیان کر دیا ہے, وہ نفسم وما سواہا الہمہا فجورہا و تقواہا. میں نے برائی اور اچھائی, حد سے نکل جانا اور حد میں رہنا, یہ تمہارے اندر ڈال کے بھیجا ہے. یہ باتوں میں قرآن میں رسولوں سے نہیں بھیجوں گا, اس سے اوپر کی باتیں سمجھاؤں گا. اور جس نے اپنا تزکیہ کیا, وہ نفس وما سواہا الہمہا فجورہا و تقواہا قد افلح من زکاہا. کامیاب وہی ہوا جو اپنا پیوریفیکیشن کرے گا. خد خواب من دساہا, جس نے اس کے ساتھ لاپرواہی کی برباد ہو جائے گا, جس نے اپنے نفس کو برباد کر لیا. چلیے اب یہاں یہ مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ دین قرآن میں نہیں ہے, یا قرآن میں بھی اس کا ایک حصہ ہے, حدیث میں بھی اس کا ایک حصہ ہے, شریعت میں بھی اس کا حصہ ہے. میرے بھائی آپ نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے, آپ نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے. آپ ایک کورس کر کے مفتی بن گئے ہیں, کہیں یو ایس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ رزق کمانے کے لیے گئے ہیں, آپ مفتی بھی ہیں اتفاق سے, لوگ آپ سے سوالات پوچھتے ہیں. تو قرآن کو مسخرہ پن مت بنائیے, قرآن کو کھیل تماشا مت بنائیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو آپ کے نفس کے اندر الہمہا فجورہا تقواہا ڈال دیا ہے, اس کے بعد اپنے سارے انبیاء سے, آدم سے لے کے محمد الرسول اللہ تک, محمد الرسول اللہ سے قرآن موجود ہے قیامت تک محفوظ. یعنی ابتدائے آفرینش سے, ابتدائے دنیا سے انتہائے دنیا تک اللہ کی ہدایت موجود ہے. ہر زمانے میں, ہر علاقے میں, ہر امت میں, ہر گروپ آف کمیونٹی جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا بندوبست رکھا ہے. سورہ اعراف میں تو یہ بھی بتا دیا کہ اگر کسی وجہ سے کسی انسان کو پیغام نہ پہنچا ہو, وہاں بھی اللہ ان سے یہ پوچھے گا کہ تمہارے پاس جتنی عقل, تمہیں جتنا شعور دیا گیا تھا, تم اسی کا جواب دے دو, جنت میں چلے جاؤ. کوئی عمل, کوئی بارے میں تم سے نہیں پوچھوں گا, تمہاری اپنی لائف کو ڈسپلے پہ لا کے بتا دوں گا, فلاں سچویشن میں تمہارے دل میں ایک بات آئی تھی, وہ میری طرف سے تھی. ایک بہکانے والا تم کو بہکا رہا تھا, تم نے اس پہ عمل کیا, تو تم نے اپنے اختیار کا استعمال کیا کیا؟ تم نے اپنے دل کی بات سنی یا اپنے دماغ کی بات سنی؟ یہی سیدھی سیدھی بات ہے. چلیے, تو بس میں پہلے یہ ایک اعتراض کا جواب آپ کو دے دوں کہ ان کے نزدیک قرآن ہدایت کی کتاب نہیں ہے, قرآن ایک مکمل کتاب نہیں ہے, قرآن دین نہیں ہے. انہوں نے ابھی پوچھا ہے کہ کوئی دلیل پیش کریں. دلیل میں دیتا ہوں مولانا آپ کو. جس دن قرآن مکمل ہوا اس دن جو آیت پیش کی گئی, الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے, واتممت علیکم نعمتی, اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی, وردیت لکم الاسلام دینا. اب اللہ کی فرما برداری, اس قرآن کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے, ان باتوں کو نبی نے کس طرح کیا ہے اسے سنت کہتے ہیں. ہر چیز سنت نہیں ہوتی میرے بھائی. اگر آپ ہر چیز سنت مان لیے تو آپ کو بھی 11 شادیاں کرنا پڑے گا. ہر چیز سنت مان لیے تو تہجد آپ پہ فرض ہو جائے گی. ہر چیز کو سنت مان لیا آپ نے تو گدھے کی سواری کرنا پڑے گا. ہر چیز کو سنت مان لیا تو بکریاں چرانا پڑے گا. ہر چیز کو سنت مان لیا تو آپ طلاق نہیں دے سکیں گے اپنی بیوی کو. میرے بھائی آپ کو میں گنوانا شروع کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کافی معاملات آپ کے سامنے لا کے پیش کر دوں گا. معلوم ہے آپ پریشان ہو جائیں گے.
اللہ معاف کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.